سب سے عظیم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر کام کے لیے ادب کی ضرورت ہے. عام فکرہ ہے، سنتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو نامرادی کب ملتی ہے؟ جب بندہ بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے. سب سے بہترین فرمایا کہ ایک پاؤ علم کے لیے آپ کے پاس ایک من ادب ہونا چاہیے. سبحان اللہ، ایسا ادب ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. تعظیم ہونا چاہیے کہ جس کتاب کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی عظمت کو جان لیں. امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے تو کبھی بھی آپ نے کتابوں کو جس طرح حاشیہ دیکھنا ہے تو کبھی بھی آپ نے صفحے کو یوں نہیں کیا. کچھ حاشیے یوں لکھے ہوتے تو کبھی یوں نہیں کیا، بلکہ آپ خود اٹھ کر یوں آتے تھے. اور ادب کا تقاضا یہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ طاہرہ میں پڑھاتے رہے، حدیث کا علم دیتے رہے، لیکن کبھی آپ نے صفحہ جو ہے نا اس انداز سے نہیں پلٹا کہ میرے رسول کی بارگاہ میں اس کی آواز پہنچ جائے. اتنا ادب، اتنا تعظیم، اتنا اکرام تھا، اتنے ادب کے ساتھ. اور جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے نا، ہم تو آج کل تو مفتی گوگل آیا ہوا ہے، آج تو فون پہ جو ہے نا ہم سے کئی مسائل پوچھ لیتے ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں مسئلے بتا رہے ہیں. لیکن یارو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام شافعی، امام مالک کے پاس، ائمہ اربعہ کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو فرماتے کہ کیا آپ نے مسئلہ پوچھ لینا یا ساتھ میں حدیث کی سند اور حدیث بھی چاہیے؟ کہا جی ہمیں تو حدیث بھی چاہیے. تو آپ فرماتے رک جاؤ. آپ نہاتے، نہا کر غسل فرماتے، غسل کرنے کے بعد کپڑے زیب تن کرتے، امامہ لگاتے، سرما لگاتے، خوشبو لگاتے، مسواک کرتے، پوری تیار ہو کے پھر 2 رکعت نفل ادا کرتے، درود و سلام پڑھنے کے بعد مسند بچھاتے، مسند کے بعد پھر احادیث مبارکہ کو اٹھا کر پھر اس کی تعلیم فرماتے تھے. یہ ادب تھا، یہ ادب اور یہ تعظیم تھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ میرے پیر و مرشد بہت بڑے عالم ہیں. تو کہا کہ کیسے عالم ہیں؟ چلتے ہیں. تو جب وہ گئے تو اعلیٰ حضرت بالکل آ رہے تھے تو پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کتنی بیٹیاں صاحبزادیاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ تو آپ اندر تشریف لے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد آئے اور آپ نے سب کچھ بتا دیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو نا، اگر یہ عالم ہوتے تو جلدی سب کچھ بتا دیتے، اس کے لیے بھی ان کو کتاب دیکھنی پڑی. تو آپ نے رو کر فرمایا کہ نادان میں کتاب دیکھنے نہیں گیا تھا، جس ہستیوں کا نام آپ نے لیا تھا میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں وضو تازہ کرنے کے لیے گیا تھا اور 2 رکعت نفل پڑھے، درود و سلام ان کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے بعد ان پاک ہستیوں کا نام میں لے رہا ہوں. تو یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے، یہ اکرام ہے. اس طرح ادب کیا گیا، اس طرح تعظیم کی گئی ہے کہ ہر چیز ادب سے، ہر چیز ادب سے ہے. تو جتنا ادب آپ کریں گے، جتنی تعظیم آپ کریں گے، اتنا ہی مقام پر آپ پہنچیں گے، اتنے ہی منصب پر آپ پہنچیں گے. تو یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے وقت آپ ادب رکھیں. مسجد میں ہم جا رہے ہیں، مسجد کا پروٹوکول کا ہمیں نہیں پتا. مسجد کا پروٹوکول کیا ہے کہ آپ پاک ہو جائیں، طاہر و طیب ہو جائیں، مسواک کریں، وضو کریں، ٹوپی سر پہ رکھیں، تسبیحات میں پکڑیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے تیار ہو کے آپ مسجد میں جائیں. اور مسجد پر آپ کا یہ پروٹوکول، اور آپ کے لیے کیا پروٹوکول رکھا ہے کہ جب آپ جمعے کے دن جاتے ہیں تو گیٹ کے اوپر فرشتے کھڑے ہوتے اور آپ کا استقبال کر رہے ہوتے اور آپ کا نام لکھ رہے ہوتے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آج ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، کس انداز سے آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو ادب رکھے سامنے کی جس بارگاہ میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، آپ کا جسم پیلا ہو جاتا تھا. جب آپ وضو کرتے آپ کا جسم پیلا ہو جاتا تھا. اور جب آپ کعبۃ اللہ پر آئے تو سب کہتے تھے لبیک کا نعرہ لگاتے تھے، آپ سر جھکائے ہوئے ہوتے تھے. کسی نے کہا حضور آپ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ کہا اگر میں نے نعرہ لگا دی اور آواز آئی کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تو مجھے کیا ہوگا؟ اس لیے ڈر سے میں آواز نہیں دے رہا. اتنا ادب، اتنا تعظیم. جو جنت کے وارث ہیں،
جنت ان کی قدموں میں ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کتنی ہے اور انتصاری کتنی ہے، ادب کتنا ہے، تعظیم کتنا ہے، پیار کتنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل اللہ اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔